سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک میں منصفانہ شفاف انتخابات یقینی بنانے سے متعلق حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم دہرایا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے اور گزشتہ روز 2300 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ پنجاب حکومت صوبے میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ فلسطین نے مقبوضہ غزہ پر اندھا دھند بمباری پر اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے سے متعلق 5 ملکوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور معروف فلم ڈائریکٹر پرویز ملک اور پہلے فلمی پلے بیک گلوکار علی بخش ظہور کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ملک میں منصفانہ شفاف انتخابات یقینی بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اگر کوئی فسادات اور جلاؤ گھیراؤ میں ملوث پایا گیا تو انہیں قانونی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا اور اس عمل کا جو بھی نتیجہ ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو اس کی پاسداری کرنا ہوگی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ایک ریاست کی حیثیت سے افغانستان کے ساتھ فعال روابط کے خواہاں ہیں اور یہ ہمارا بنیادی ہدف ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فروخت کا الزام مسترد کر دیا۔ پاکستان اور چین نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ مالے میں مالدیپ کے صدر محمد معیزو کی طرف سے دی گئی ضیافت کے موقع پر اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنکی اور چین کی اسٹیٹ کونسلر شین جیکن اور نائب وزیر خارجہ سن وی ڈونگ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ وزیر اطلاعات نے اپنے تاثرات میں کہا کہ چین اور پاکستان ایک دوسرے کے انتہائی قابل بھروسہ ہمسائے، اچھے دوست اور برادر ملک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیرینہ دوستی ہر موقع پر مضبوط رہی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ ہزاروں افغان باشندے طورخم اور چمن کے راستے روزانہ کی بنیاد پر افغانستان جا رہے ہیں اور پاکستان کے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ افغانوں کی باعزت طریقے سے ان کے ملک واپسی کے لیے دوسرے اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں ان کی عارضی رہائش کے لیے تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ گزشتہ روز 2398 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,32,862 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انسانی وسائل کی ترقی اور تحقیق کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ علم کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ صدر نے آن لائن تعلیم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے آن لائن ایجوکیشن پالیسی کا اجرا کرے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ لاہور میں 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹر آئونائزر یونٹس نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں ایک ماحولیاتی لیبارٹری بھی قائم کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مصنوعی بارش کے لیے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ یہ بات گورنر غلام علی نے آج پشاور میں خیبر میڈیکل کالج کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور صرف انہیں ہی ریاست اور ریاستی اداروں کے تقدس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس سے پہلے گورنر نے گریجویشن کرنے والے طلبہ میں اسناد اور تمغے تقسیم کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
پاکستان میں غزہ میں تشدد کے خاتمے کے لیے فوری اور مستقل جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے غیر رسمی اجلاس کے موقع پر کچھ ممالک کے گروپ کی جانب سے اظہار رائے کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں کو اشیاء ضروریہ اور خدمات کی فوری، وافر اور بلا تعطل فراہمی کی ضرورت پر زور دیا۔ منیر اکرم نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق فلسطین کی شہری آبادی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی طور پر ایک لائحہ عمل تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی مندوب نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ غزہ میں تباہ کن انسانی صورتحال کا فوری طور پر جائزہ لے اور اسرائیل کو اپنا تسلط اور تشدد روکنے پر مجبور کرے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن اقدام کے تحت امن عمل کو آگے بڑھانے کے مطالبے کا اعادہ کیا، جس کا مقصد ایک منصفانہ اور جامع حل تلاش کرنا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مقبوضہ غزہ پر اندھا دھند بمباری پر اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے سے متعلق 5 ملکوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں فلسطینی وزارت خارجہ نے جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، کوموروس اور جبوتی کی طرف سے فلسطینی ریاست کی صورتحال کو بین الاقوامی فوجداری عدالت لے جانے کا خیر مقدم کیا۔ درخواست میں بین الاقوامی فوجداری عدالت سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار میں آنے والے جرائم اور فلسطین ریاست کی صورتحال کے تناظر میں بھرپور تحقیقات کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ 75 سال سے جاری اسرائیل کو حاصل استثناء کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ برلن میں جرمن چانسلر اولاف شولز کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حملوں سے ہزاروں فلسطینی بچے، خواتین اور بزرگ افراد شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً سارا غزہ تباہ ہو گیا ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق 2 ریاستی حل اب ناگزیر ہے اور غزہ میں جنگ بندی ہی خطے کو تباہی سے بچا سکتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے 8 بے گناہ کشمیریوں کی شہادت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ نریندر مودی کی بھارتی حکومت ہندتوا سے متاثر فوجی ریاست کے زیر سرپرستی ماورائے عدالت ہلاکتوں کے ذریعے کشمیریوں کا آہستہ آہستہ قتل عام کر رہی ہے۔ معروف فلمی ہدایت کار پرویز ملک کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 1937 کو کراچی میں پیدا ہونے والے پرویز ملک نے پاکستان میں ایک خاص قسم کے سینما کو فروغ دیا جس کو کبھی دہرایا نہیں جا سکا۔ انہوں نے 20 سے زائد فلموں کی ہدایت کاری کی، جن میں ہیرا اور پتھر، احسان، دوراہا، مہربانی، قربانی سمیت سدا بہار فلم ارمان شامل ہیں۔ پرویز ملک 2008 میں آج ہی کے دن دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کے پہلے پلے بیک گلوکار علی بخش ظہور کی آج 48ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے تقسیم ہند سے پہلے آل انڈیا ریڈیو سے گلوکاری کا آغاز کیا۔ علی بخش ظہور قیام پاکستان کے فوری بعد ریلیز ہونے والی فلموں چن وے، بے قرار اور تیری یاد میں اپنی گلوکاری کے باعث مشہور ہوئے۔ علی بخش ظہور 1975 میں آج کے دن انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کراچی ریجن وائٹس اور پشاور ریجن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ ICC عالمی کرکٹ کپ کا فائنل کل احمد آباد میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی اور وسطی علاقوں میں جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم شمال مغربی بلوچستان میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 29، پشاور 20، کوئٹہ مظفر آباد 17، گلگت 16، مری 15، سری نگر 11، جموں 25 اور لیہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے ملک میں منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے سے متعلق حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
پاکستان اور چین نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم دہرایا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی جاری ہے اور گزشتہ روز 2300 سے زائد افغان باشندے اپنے وطن واپس چلے گئے۔ پنجاب حکومت صوبے میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اور فلسطین نے مقبوضہ غزہ پر اندھا دھند بمباری پر اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں لے جانے سے متعلق 5 ملکوں کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔